بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم صل على محمد في اول كلامنا اللهم رات کو جب چراغ گل کر کے بتی بجھا کے اندھیرا کر کے جب لیٹتی ہوئی تو اس گھر کے اندھیرے کی بے فکری ہوتی ہے اور قبر کا اندھیرا یاد آتا ہے. اس قبر کے اندھیرے کی سناٹی اور بدحواسیاں مجھے اتنی پریشان کرتی ہیں کہ مجھے رات کو کروٹیں بدلنے نہیں دیتی. اس اندھیرے کے لیے اللہ کے آگے روتی ہوں کہ روشنی میں تبدیل کر دے. مجھے پتہ ہی نہیں فجر کی اذان کب ہوگی. ہمارا ایمان مسیح ہے. ہم نے اپنے گھر کے دربار سیکیورٹی، گھر کے باہر سیکیورٹی سسٹم، کیمرے لگائے، بارڈ لگوائی، خاردار کھانے لگوائی، سب کچھ کیا، لیکن وہ چور آیا، اس نے نہ دروازہ، نہ تالا، نہ دروازہ، نہ چھت، کچھ نہ پھاڑا. ہماری تجوریاں، ہماری چیزیں، ہمارا پیسہ، ہمارے قوم، ہماری خواہشات، ہماری دنیا کی سوچیں سب گھری کی گھری رہ گئی. وہ ہمارے گھروں سے ایسی چیز لے گیا جو چیز ہم خبر میں نہ لے کے گئے تو ناکامی حشر میں نہ لے کے گئے. وہ ہمارے گھروں سے نمازوں کے سجدے لے گئے. وہ ہمارے گھروں سے قرآن کی تلاوت میں، ہماری بیٹیوں کا پردہ، ہمارے بچوں کی زبان کی اخلاق لے گیا، آنکھوں کی حیا لے گیا. اب ورنہ میرا مان گھر کے اندر پڑا ہوا ہے. باپ بیٹے کو کہتا ہے تیرے من کی اولاد تو چنگا سی پیدا ہی نہیں ہوتا، پتر وغیرہ چائے والے ہوٹل پر تیرا پیو صحیح ہے، ساڈا پیو کے پاس رہتی ہے، کاش تیرا پیو ساڈا پیو ہوتا. دنیا کی کشمکش میں دوڑ میں لگے ہوئے ہیں، سر گزارنے کی فرصت نہیں ہے. رات کو جلدی سے آ رہے ہیں، اب بچوں کا پتا، بچوں کو باپ کا نہیں پتا، باپ کو بچوں کا نہیں پتا. دنیا کی دوڑ لگ رہی ہے، دنیا اپنے پیچھے بنا رہی ہے. جیسے ہم کسی کو ہرا کے ہنستے ہیں، دنیا ہنستی ہے، کہتی ہے بیوقوفا بھاگ، جوتے اتار کے بھاگ، سروس باٹا کے جوگر پہن کے بھاگ، جہازوں میں اڑ کے انگلینڈ وہیں کام کا جا کے بھاگ. کتنا تھکاؤں گی تجھے. جب انسان تھکتا ہے، بندے کو جب نیند آتی ہے تو پنکھے گرمی کا اسے ہوش نہیں رہتا، روٹی پیاس کا بیٹھا بیٹھا سو جاتا ہے. اور میں کتنا تجھے تھکاؤں گی، تجھے مرتے وقت کلمہ پڑھنے کا ہوش کوئی نہیں. جس طرح آئے جلسے میں لوگ اکٹھے ہیں، مدرسہ تعلیم القرآن، جامعہ مسجد الرحمان، مبین شاہ صاحب، میرا تو یہ اشتہار پہ نام نہیں، مجھے بھائی کرام آنا ہے، ہمارے چچا صاحبان ہیں، ہماری چاچے بھائی سب کا اور یقین جانے میں ہمت تو ہے کوئی نہیں. کیونکہ صبح فجر کی نماز کے بعد السلام میں روحانی اجتماع ہمارا شامل ہونا، پھر تمہارا پیغام اہل سنت کی فاضل شریف موچی دروازے پہ کام کرنا، پھر یہاں آنا، پھر یہاں سے اگلے سفر بھی ہونا. ظاہر تو یہ ہوتا ہے کہ گاڑی کے اندر سارا وقت گزرتا ہے، لیکن اتنا اللہ نے سکون دیا ہوگا. اللہ ایسا کبھی اس کھڑکی میں سے، کبھی گاڑی کے پیچھے والے شیشے میں سے کہتے ہیں آ جا آ جا، تیری جیب اپنی جیب میں ڈال لے، یہاں ڈال لے، یہاں ڈال لے، آ جا میری طرف بھی نظر کر، میری طرف بھی نظر کر. لیکن جس راستے پر اللہ نے ہمیں استقامت دی اور ماں باپ نے بھی پکڑ کر ڈال دیا، بڑا اچھا ان کی زندگی کا فیصلہ. تو مرنے سے پہلے فیصلہ کر کے چلیں گے، ہمیں قرآن والے سائے میں، رحمت والی ڈولی میں بٹھا کر چلیں گے. آپ یقین کریں بڑا دل کرتا ہے آج اماں زندہ ہوتی، ابا زندہ ہوتے ہیں، دنیا قدموں میں. آج دنیا دیکھ کے افسوس کرتی ہے تو ماں باپ کیسی دعائیں دیں، لیکن امید ہے کہ ساری کارکردگی اللہ ان کی قبروں کے اندر پہنچا رہا ہے. کہ میرے نبی نے فرمایا کہ ماں باپ مر جائیں تو ماں باپ کے مرنے کے بعد گناہ نہ کرو. گناہ بعد قبرے میں ہوتا ہے تو اس طرح جا کے سارا منظر قبر میں دکھا دیا. یہ کرنا جس کو چھوڑنا ہے، جس سے چھپنا چاہیے تھا ان سے تو چھپ نہیں رہا، اور جن کی حیثیت کوئی نہیں تھی ان سے لائٹیں بند کر کے بیٹھا ہوا انسان. چلے آپ خود فیصلہ کریں، جو زندگی اس وقت گزر رہی ہے میرے پیاروں،
کیا یہ زندگی قابل مذمت ہے کہ قابل ہے؟ مجھے بیٹے پر بیوی پہ رحم نہیں آتا، بیوی کو میرے پہ رحم نہیں آتا، یہ حالات اللہ کو ہمارے پہ رحم آئے گا؟ ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ اپنے وزیر سے کہنے لگے کہ مجھے کسی اللہ والے سے ملا، شیخ بریاضوں پر حکومت ہو رہی ہے، کسی اللہ والے سے مجھے ملا تاکہ میں اس سے ملوں اور اپنی آخرت کی منزل کا سفر بھی اس کی ابتدا کر سکوں۔ تو اس وقت حضرت عزیل بن عاص رحمۃ اللہ علیہ کا اس وقت خدا کا ولی ہے، میں پیغام لے کے جاتا ہوں ان کے پاس، پیغام لے کے کہ وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں، درد لینا چاہتے ہیں۔ اور انہوں نے فرمایا کہ دن کے اجالے میں نہ رات کے اندھیرے میں نہ۔ یہ اللہ والے کی پہچان ہوتی ہے۔ وقت کا بادشاہ اور کسی کے دربار پر آئے خانقاہ میں، وہ کہتے یار ذرا 8-10 دن کا موقع تو دو تاکہ تیاری تو کر لیں۔ فرمایا ہمارے پاس ان کا کیا کام ہے، رات کے اندھیرے میں نہ۔ فضیل بن عاص رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ہارون رشید کو لے گیا، تو جب ہاتھ ملایا نا تو وہ شاہی بادشاہ اور شاہی محل، شاہانہ لباس، شاہانہ کھانے، شاہی کھانے، ہاتھوں کی نرمی کو دیکھ فضیل بن عاص رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ میں ہاتھ ملا، السلام علیکم، جب ہاتھ کی نرمی کو دیکھ اور وہ کتنے نرم اور خوبصورت ہاتھ ہیں جو قیامت کے دن جہنم کی آگ میں چلے گے۔ وفد نہ کہنا تھا ہارون رشید نہیں دے رہے، کتنے خوبصورت ہاتھ ہیں جو قیامت کے دن جہنم کی آگ میں چلے گے۔ بس اللہ والے کا یہ ایک جملہ اس کی دل کی دنیا کو بدل کر جو شاہی تخت اور تاج اٹھائے پھرتا تھا وہ بغل میں مصلح اٹھائے پھرتا تھا۔ میرے پیارو، دنیا کے اندر اگر کوئی ولی نظر نہ آئے تو ماں باپ سب سے بڑے ولی ہیں۔ ان کی ماتحتی میں اپنی زندگی کے پتہ 20 سال دے دو، ساری اتنی بہت کرو، انہوں نے تمہارے سے کچھ نہیں کہنا کیونکہ اب تم کماؤ پوت ہو گئے، اب تمہارے پاس پیسہ آ گیا۔ پہلے ان کے پاس تھا، پہلے یہ خود مختار تھے، گھر کے اندر ابا کے آنے سے شبیر بھی چیچے کرنا چھوڑ دیتے تھے اور ماں کہتی آ گیا۔ پہلے عزت کی جاتی تھی، اب عزت کروانی بھی مشکل ہے۔ پیارو، ایک سے نہ بگاڑنا ورنہ اللہ سے ملے گی نہیں، سیدھی بات۔ ماں باپ سے تمہیں زندگی کے بہت بھی دن گزارنے ہیں۔ ہم 50 سال سے اوپر ہیں، بہت نصیب ہیں اوپر، تم زندگی کی بہت کا کوئی پتہ نہیں، لیکن ابھی تمہاری بہت زندگی پڑی۔ ہر فیصلے میں بے شک خود مختاری کرنا، پڑھائی میں، تعلیم میں، کاروبار میں اپنی مرضی کرنا، لیکن زندگی کے مستقبل میں جیون ساتھی تلاش کرنے میں، اپنی شادی کرنے میں خود فیصلہ نہ کرنا، یہ فیصلہ اپنے ماں باپ کے ہاتھ میں دے دینا۔ یقین جانو سکھ ملے گا گھر میں اور سکھ ہی موت آئے گا۔ وہ کہنا یہ فیصلہ خود کیا، کورٹ میرج کر لی، موبائلوں پہ دوستی کر لی، یہ باجی جو بجیں گے ان باجوں کی سریلی آوازوں کے اندر تمہیں لعنت کی آواز آئے گی جو آنے والے وقتوں میں گلے میں ڈالی جائے گی۔ اس مستقبل فیصلہ ہے۔ آج ہمارا بچہ کل ذہن ہے، آج ہمارا بچہ کل ذہن ہے اور لاکھوں حربے استعمال کر رہے ہیں۔ میرا وظیفہ یاد رکھنا، تجربہ بھی اور وظیفہ، اسکول کی تعلیم میں کل ذہن، قرآن کی تعلیم میں کل ذہن۔ اگر بچہ اپنے استاد اور ماں باپ کا ادب شروع کر دے، اللہ کی قسم مر جائے گا، قبر میں بھی صحاب زخم لوگ ہیں۔ جس سے پڑھ رہا ہے اس کے گرے کر رہا ہے اور جس کی کمائی کھا رہا ہے اس کے شکوے کر رہا ہے، جس کے ہاتھوں کی پکی کھا رہا ہے اس کو گالیاں دے رہا ہے۔ بتا خیر کون سے زندگی کے اندر میرے پیاروں، دیکھو مجھے 2 ہستیوں نے اٹھایا، یوٹیوب نے بھی اٹھایا، یہ جو گولڈ کا بٹن لے کے آئے، 11 لاکھ سے سنایا ہوا اور آج نیٹ کے اوپر آیا ہوا تھا، یہ بیان کو 18 کروڑ لوگوں نے ایک وقت ان کی طرف سے پیغام دے۔ جب یہ چینل کا بٹن ملا میں نے اپنے دل میں جان دیا، مجھے اللہ کی قسم رکھتی برابر کی خوشی
اور میرا چہرہ کوئی چلا رہا ہے مجھے نہیں پتا، دوست ہے، کبھی آج تک کوئی نہیں ہے، کتنے لاکھ باتیں کروں، کبھی آج تک کسی ہوں ذرا برابر اس کا احساس نہیں. کیوں؟ مجھے درد والوں کی محفل سے دل درد مل گیا کہ دل نہ یہ درد نہ مجھے رات کو سو ملے نہ مجھے میرے بچوں میں بیٹھے رہے. میرے بچوں کو بھی اللہ نے مسئلہ کے جھاپ پلائے، وہ میرے سے کبھی لڑتے بھی ہوتے لڑتے ہیں، ان سے کہتا ہوں بیٹے یہ ملاقات برداشت وہ ملاقات کریں گے، اسٹیج ہو لے کو سر کا ہوگا، میزبانی نام نہ کی لال کی ہوگی، اے ملاقاتہ کی ملاقات. اور یار چھوٹا یار تسی کافی بڑا عجیب کیتا ہے، کیسے نہیں بچے تو جھڑ کے امریکہ دوڑ گیا. $4 کمانے کے لیے بچوں کی چھوٹ، یہ وہ نعمت ہے جن کے پاس ہے ان سے پوچھ. عزت ذوق ہم لگانے کے لیے تیار ہے لیکن یہ ہر بل سے مجھے کوئی نہ کوئی کہتا بے اولا. اسلام آباد میں آج کھانا کھا رہا تھا پہکر 3:30 بجے مجھے والی صاحب نے اپنے بھائی کا بیٹا لیا، میرے پاس ڈاکٹر ہوں لیکن میرے پاس علاج نہیں. میرے کا تو ڈاکٹر ہے میں مولوی ہوں نہ میرا کام نہ میرا کام اللہ ہی کی اختیار کرتا ہے. تھوڑی سی جدائی برداشت کرو اللہ کی محبت، بستر کو جدا کر بستر سے جدا طلاق دیتا. ابھی میرے بارے میں مجھے پتہ ہی نہیں میں جنت ہوں جہنم ہی نہیں. بستر کو طلاق دے دو، دوبارہ نکاح میں بستر کو وقت لے کے آنا جب تجھے گھنٹی مل جائے کہ مرنے کے بعد قبر والا کوٹھا اللہ نے تیرے لیے جنت کا گھر بنا دیا. میرے پیارو صبح اعتوار ہے، 8 دن کے بعد آپ کا موقع ملے گا. آپ سیلون پہ ہمام میں 500 روپے کم سے کم دے کے بعد کسی کو کٹنگ کرا کے آؤ، یا آپ کے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں. یہ مدینے میں جانے کی حسرت چھوڑ دو، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت کو نہ کرو. 2 چیزیں اکٹھی ہو سکتی. مدینے میں چلے بھی گئے نہ نبی تمہارا سلام قبول کرے گا نہ نبی تمہاری حاضری قبول کرے گا. نوکر مالک کے سامنے غلطی کر کے آئے، مالک سے بات بیٹا باپ کے سامنے ہے، باپ سے کمی والا کہتے ہوگا تو چل یار ایک دفعہ ہوتی ہے، وہ کہتا کاٹے نو کرو بار. وہ کہتا جی جان دے یار مطلب جان دے، کہتا ہے ایک دفعہ تو ہوئے چلتا پلٹ سیاڑ ہے، پڑھنا تھوڑی ہے اور بچہ تھوڑی ہے. ایک غلطی بار بار کرتا ہے، ایک غلطی نہیں کرتا میرے چڑھان نہیں کرتا ہے. اگر حضور نے بھی کہہ دیا یہ غلطی نہیں کرتا مجھے چڑھانے کے لیے کرنا تو خدا ہمیں چھوڑے گا. داڑھی نہ کٹا ہے تو ایسے جنت ایک گاڑی سجدے کر کے وعدہ کر کے جاؤ کہ نہیں کٹا کرو اپنی مرضی. تمہیں تمیز پھٹ جائے، کھوچ لگ جائے، موٹر سائیکل کے ہینڈل میں تمیز آ کے پھٹ جائے، تمہیں دکھ لگتا ہے. داڑھی میں امتی کاٹتا ہے تو آپ میرا جان کو لگتا ہے نہ کرتی میرے بھی کرتے. اس داڑھی پر تو لوگوں کی زندگی قربان ہو گئی. یہ تو امتی کی پہچان ہے. ساٹھے بول ہے کہ اس وقت کے لیے یہ بھائی کے کہیں نہ کہیں بیٹی پر والی خبر بیٹی چاہنا سوال پر ٹوپی پر گھڑی پر بیٹی لکھا ہوا. اگر پاکستان میں بھی لکھا تھا تو اس کی ویلیو اتنی نہیں تھی. اگر چائنا کسی بنا یہی اگر اس میں چائنا تھائیلینڈ لائن لکھا دو تو اتنی سچی سے اس کی ویلیو بڑھ گئی. جوتے کے نیچے چٹ لگی ہوئی ہے. ایش ٹوپی کا تو 4000 ہے، ہاں میں تو 300 روپے. ہاں وہ 300 والا شو کیس میں رکھا ہوا جس کے بعد جو ہے وہ سے جو ہے کمپنی کا اور بولجر کا جو بورڈ لگایا ہوا ہے. معلوم ہوا چیز کی اتنی حیثیت ہوتی اس کے اوپر جو سٹیکر ہوتا ہے اس کی حیثیت کو بڑھا دیتا ہے. ہر چیز کی حیثیت اس کا سٹیکر بڑھاتا ہے. ہماری بھی کوئی حیثیت ہے، ہمارا سٹیکر کون سا؟ میں اس وقت آپ کے سامنے پورا نہیں کچھ نہ کچھ بیٹی مدینہ بن کے بیٹھا ہوں. میں ظفروال کے اندر پنجاب والی پہ مجھے لے گئے. پکا مولا آپ بچیوں میں 10 منٹ بات کریں. 6-7 بچے تھے. میں نے کہا یار ہماری ہے یہ تو مولانا صاحب یہاں پردے کا سسٹم ہے کہ آپ بتائیں گے نہیں کہ ان کو کیسے احساس ہوگا. تو ایسی بچیوں کو کرسیوں پہ بٹھائے بیٹھ جا کے بیٹھ. میں نے کہا بیٹے میں تو اللہ سے معافی مانگو کہ تمہارے شر سے مجھے میرے شر سے اللہ تمہیں محفوظ رکھا. میں جب میں رات کو
میں کہا جتنی تم ہم عمر ہو اتنی میری بچی 12ویں جماعت میں FSC کر رہی ہے. تو میں کہا میں تو بغیر ہوں، میں تو بغیرتی کے نکاح سے دیتا. میں نے ان کے سامنے اس بات کی، میں کہا جب آپ کے سامنے آپ کے ماں باپ کو اچھا رشتہ لاتے ہیں تو سب سے پہلے میری بیٹی میرا ٹوپی اور داڑھی پر اٹیک ہوتا ہے. نہیں میں نے ابو جی جتنے مرضی لیا تو بول گیا کوئی نہیں داڑھی رکھتی. تو میری بیٹی مجھے بتا تو سمجھدار ہے، بعد میں چھوٹی پڑتی ہے، یہ داڑھی مجھے نہ میری ماں نے دی نہ میرے باپ نے، مجھے اپنا کہنا نہیں. یار کوئی شادی پہ گلدستہ ہے پھول مصنوعی پھول ہوتے ہیں 4 سال گھر کے اندر سے سجی رہتی ہے، تنی ٹوٹ جائے بھائی کو کہتا کہ یار تمہیں شرم نہیں آتی، پیر میں انھی ہے ٹوکر مار کے تم طریقہ توڑ کے رکھ کے تمہیں نہیں پتا میری شادی کی خوشیاں ہیں. تیری تو یہ شادی کی خوشیوں کا اگر خیال ہے تو محمد کی خوشیوں کا بھی خیال ہونا چاہیے. اسے کمر میں لے کے چلا جا، خدا کی قسم کوئی کیڑے کی ضرورت نہیں، یہ قریب ہے 20 میٹر سے دور کھڑی ہوگی، لیکن کس طرح یہ تو نے یہاں پر جو اسٹیکر لگا رکھا ہے بیٹے مدینہ کا، یہ مجھے تجھے مدینہ کرنے کی ہے. کفن بھی ایسا رہے گا، سب بھی ایسا رہے گا، اور قیامت کے دن نشانی انشاءاللہ شفاعت بھی نبھائے گی حضور کے عہدے بہت ساری میرے میرا میرے اتنی ساری آپ کے آگے بات بیان کر دی، باقی مرضی تمہاری، کٹاؤ گے تمہارا نقصان، رکھو گے تمہارا، چھوٹی نہیں کریں. مشرے سے پچھلے سال کے ساتھ کا مسکین کے شریف سے میرے سر پہ پکڑی، اس پکڑی کے اندر تو 20-25 نہیں تو 16-17 تو نسبتیں چھپی ہوئی. اس مہینے کی 2-3 نسبتیں مجھے ملی، جو اللہ والا دیکھ کر سر پہ پکڑی باندھ کر میرے پہ اعتبار کرتا ہے. بغداد شریف بلال بن عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بغداد سے وہاں کے سجادہ نشین نے ہماری استاد کی، علم بشر حافظ رحمۃ اللہ علیہ، شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ، جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، علم بہلول دانا کی اور بشر حافظ رحمۃ اللہ علیہ وہاں کی سجادہ نشین ہے، علم قانوطی رحمۃ اللہ علیہ، سری سختی رحمۃ اللہ علیہ. یہ حضرات جہاں کی خانقاہوں نے سرفراز ہے، اذکار کی نسبتوں کی اجازت سنتوں کے ساتھ کچھ جگہ سے ملی. اس پگڑی کی بڑی لاج ہے. جناب حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے بندے، آپ رات کو تنہائی میں اللہ کو یاد کر رہے ہیں. میرے پیاروں رات کی تنہائی کی ملاقات رکھنی ہے ضرور. 2 بجے تو ویسے گھر کو وضو کیا کرو، اگر کچھ نہیں پڑا جاتا تو اس کو سننے میں 2 منٹ بیٹھ کر اسے دکھائی ہو جائے، اگر ہو سکے نا تو اسے رو کے دکھا دیں. ماں جب بچے سے پیار کرتی ہے باپ کو کہتی رہتی ہے میرا پتر کے ساتھ روے گا، بچے ہی کرتے ہیں کچھ میں کشن مارتا ہے، ماں کا کام سے اسکریٹ پڑ جاتا ہے. چوسی کیا گئی اللہ بھی کہتا ہے رونا نہیں آتا، شکل بنا کے اٹھا گیا. جب بندہ رونے کی شکل بناتا ہے ارے مجھے پھٹ کے تم ساتھ کی طرح تو رونے جیسی شکل بنا لیا وہ رات بس یوں کہ ہاتھ کیے جو نہیں بھلا اپنی گردن کو جھکا کر رونے جیسی شکل بنا لیا. آنسو بڑا قیمتی ہے. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اللہ کو یاد کر رہے تھے اور گھر کی کھڑکی کے پاس اوپر بیٹھے تھے. آپ کی آنکھ سے آنسو نکلا اور چہرے کو پار کرتا داڑھی کے بالوں کو پار کرتا نیچے جا کے گرا. تو ایک راہی گزر رہا تھا، اس کے سر کے اوپر آنسو گیا. اندھیرا تھا، منہ اٹھا کے رکھا کون ہے بھائی خیال کر میں نمازہ پڑھ دی نا تہجد پڑھ دی ہے کیڑا پانی ہے. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اور میں نمازیں پڑھ تہجد پڑھ دعا کر ذکر درود شریف کچھ بھی ہوگا یہ پاک پانی ہے. کہنا اس ویلے پاک پانی کا، ہاں یہی تو ویلا ہے پاک پانی کا. کیا ہوا کہ اللہ کا ذکر کر رہا تھا، خشیت الہی کا بار دل پہ آیا، وہ آنسو بھر کے بعد تیری پگڑی میں گئی. بندہ بڑا قدردان سی، بس وہی پگڑی اتاری لپیٹ کے اپنے گھر لے گیا. بیوی کو کہنے لگا نہیں گل سن کیا ہوا راتیں دیرے کیوں جگایا، خیر ہو میں ایک نصیحت کرتا ہوں کیا پتہ صبح تیری میری ملاقات ہو یا نہ ہو. بہت کھلے کی ایک پگڑی سے باندھ کے رکھ لیا، جب میرا انتقال ہو جائے مجھے غسل دے کے میرا کفن لگانا اس پگڑی میں مجھے لپیٹ کے قبر میں ہوتا. اللہ پوچھے گا بڑے عقیل ہے کہ آیا قیامت کے لیے. اب اللہ راستے سے گزر رہا تھا، تیرا بندہ تجھے یاد کر کے رو رہا تھا، تیرے ڈر سے جو اس کی آنکھ سے آنسو نکلا اپنی پگڑی میں لپیٹ کے بھیجا. مومن کے آنکھ میں
کیا اس میں اللہ نے اتنی پاور کی؟ قیامت کا دن ہوگا، جبرائیل علیہ السلام رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے ایک پیالہ لے کے جو پانی کو پھینکے، رحمت والے نبی فرمایا کیا ہے اس کے ڈھنڈو کا آپ کی امت آسوس سے ڈھنڈو کہاں لے کے جا رہا ہے؟ یا رسول اللہ آپ کے پاس نہ اجازت دو تو جہنم میں ڈال دو۔ خشیت الہی کا آنسو اللہ سے ڈر کے نکلا، جہنم میں ڈال دو کیوں؟ اس میں اتنی پاور ہے، اگر یہ جہنم کی آگ میں ڈال دو تو اس آنسو کی مدد سے ساری جہنم کی آگ میں جائے۔ بھائی بزرگوں میں بزرگ گزرے حضرت شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ، دلی کا واقعہ، ایک آدمی کنجوس تھا، مال سنبھال کے رکھتا، رائے غلہ میں بھی خرچ نہ کرتا، اپنی ذات کا نہ خرچ، بچے بڑے تنگے مانگے سے نہیں دیتا، بچے مر گئے، اس وقت دیروں دینار کا زمانہ تھا، لاکھ روپے کاغذ کا، تو بچوں کو غصہ آیا، سارا مال بورے میں بھرا، بورے میں بھر کے وہاں کے ساتھ خبریں پھینک دی، بڑے کہا پیو جا، اور پیو نہیں لمبا کے مال کی کرنا ہے۔ چند دن کے بعد لوگوں نے سمجھایا، او کبھی ہو پیو نے مال کی کرنا، چلو زندگی نہیں دیتا، اور جا کو اٹھا لو۔ وہ نوجوان باپ کی خبر پہ پہنچے اور جا کے خبر سے مٹی ہٹائی، دیکھا تھیلے پھٹے ہوئے، وہ جتنے سارے کے سارے سکے تھے باپ کے جسم پہ چپکے ہوئے۔ ایک بیٹے نے مزاحمت کہہ دیا اور کہنے لگا لے ساڈا پیو مر کے بھی پیسے نہ پیار کرتا پیا۔ سارے بھائیوں نے مشورہ کر کے ایک بھائی کو قبر کے اندر اتارا کہ باپ کے جسم سے سکے اتار کے تھیلے میں بند کر کے باندھ لیا۔ باپ کے جسم سے قریب ہوا، سب سے پہلا سکہ جو جسم سے اتارنے لگا اتنا گرم تھا کہ اس کے ساڑھ سے پوری دونوں انگلیوں کی چھالے بن گئے۔ جلدی جلدی قبر میں مٹی ڈال کے واپس آ گئے، طبیبوں کے پاس گئے، حکیموں کے پاس گئے، اس وقت کے ڈاکٹروں کے پاس گئے، کہیں سے فرق نہ پڑا۔ کسی نے کہا او خدا کے بندے تجھے کہیں سے فرق نہیں پڑے گا، بڑے بڑے مشورے لے لیے، بڑے بڑے حکیموں کے پاس چلا گیا۔ ایسا کر دلی کے اندر ایک مرد قلندر درویش بیٹھا ہوا ہے جس کا نام شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ، اس کے پاس چلا جا، اس سے جا کے پوچھ کیا مرض ہے، وہ تجھے ساری کی ساری بات بتا دے گا۔ نوجوان میرا دل و دلی کے اندر شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے پاس چلا گیا اور جا کے کہنے لگا جی آگ جلا رہا تھا، تیلی جلا رہا تھا، غلطی سے آگ لگنی تھی، مانی لگی، انگلیوں پہ لگ گئی۔ آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں، انگلیوں کا ہاتھ میں پکڑ کر کچھ پڑا پھونک مار دی، کا شفا ملی، کا بابا جی شفا تو دور کی بات ہے، ساڑھ پہلے سے زیادہ بڑھ گیا۔ آپ نے پھر بڑا پھر پڑھ کے پھونک مار دی، کا ساڑھ پہلے سے زیادہ بڑھ گیا۔ تین چار مرتبہ جب پھونک ماری فرمایا درجہ صاحب کیا ہوا؟ کہنے لگا بابا جی درد زیادہ بڑھ گیا۔ آپ نے فرمایا پھر جھوٹ بولتا ہے کہ دنیا کی آگ نہیں ہے، جہنم کی آگ ہے۔ میں نے قرآن کی آیتیں پڑھی، میں نے وظیفے پڑھ پڑھ کے اس آگ کی یا اس آگ کی گرمائش کو بجھانا چاہ لیکن نہیں ہوگی، سچ بتا جہنم کی آگ ہے۔ کہنے لگے بزرگوں آپ نے صحیح کہا ہے، ابا جان کی مجھے نکال دیتے ہیں، ابا جان کی جسم کے اوپر یہ پیسہ چپکا ہوا تھا، نہیں اگر کے پیسہ دنوں دینار اٹھایا، چھالا میرے ہاتھ میں بن گیا، فرمایا او میرے ویرا او میرے پیارے میرے لاڈلے میرے بچے ہیں، اس کا علاج دب نہیں، اس کا علاج دوائی نہیں، اس کا علاج لیپ کوئی نہیں، گھر چلا جا، جا کے رات کو مصلی پر بیٹھ جانا، خدا کے روح کے دکھانا، جب آنکھ سے آنسو نکلے ایک قطرہ لے کے اس زخم کے اوپر لگانا، اللہ شفا عطا فرما دے گا۔ وہ کہنے لگا مولانا آپ کے آنسو سے شفا ملتی ہے، فرمائے تو دنیا کے زخم کی بات ہے، اگر تو خدا آپ کو رو کے دکھا دے گا تو اللہ قبر کے سارے زخموں کو بھی ختم فرما دے گا۔ خشیت الہی کا آنسو، اللہ تمہارے بال برکت دے، اللہ کی ڈر سے، اللہ کی محبت سے۔ پچھلی قوموں پر جو اللہ کا عذاب آیا وہ حالت شرک اور کفر کی وجہ سے آیا، لیکن اس قوم پر ہمارے پر جو اللہ کا عذاب آ رہا ہے وہ چوری اور سینہ زوری کے اوپر آ رہا ہے، گناہوں پر اترانے پر عذاب آ رہا ہے۔ میرے عزیزوں کسی کو گناہ کرتے دیکھ کے منع کرو، وہ منع نہیں ہوتا بلکہ کہتے ہیں آج میں پتہ نہیں کہ ناراض ہونا معاف کر دے۔ ابھی میں یہ کر کے آیا نا تو سنوکر کا بہت بڑا وہ ڈبہ سا باہر ریڈی کی لگی ہوئی تھی کونے پر، میں سمجھے جلسہ یہاں
میں نے غور سے دیکھا، مجھے کوئی ہندو نظر نہیں آیا، کراڑ نظر نہیں آیا، سکھ عیسائی نظر نہیں آیا، بلکہ مسلمان نظر آیا۔ تو پھر میرے یہاں سے آواز آئی کہ دل کے پھپھولے جل گئے سینے کے ناغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے، ہمیں تو اپنوں نے لوٹا غیروں میں کہاں دم تھا۔ مسلمان ہی مسلمان کو قبر کے اندر نہیں بلکہ جہنم کے اندر اتار رہا ہے، اب نہیں۔ صبح کٹی کرانے کے لیے میرے عزیزو حمام پہ چلے جانا، سیلون میں چلے جانا، نائی کی دکان پہ چلے جانا، دکان کے اوپر میرے عزیزو اتنے بینر اتنے اسٹیکر لکھے ہوئے ہیں غلامی رسول کے، میرے آقا میں صدقے والی جاواں، پتہ نہیں کیا کیا دکان کے اوپر لکھا ہوا ہے، یعنی اس کی لکھائی سے پتہ لگ رہا ہے کہ اس سے بڑا عاشق رسول کوئی نہیں۔ جب اس طرح ہاتھ میں لے کے یہاں لکھتا ہے تو خدا کہتا ہے تیرے سے بڑا لعنتی گستاخ رسول کوئی نہیں۔ مجھے ایمانداری کی بات ہے، سمجھ میں نہیں آتا اس نے بغداد شریف کا نقشہ، غوث پاک کا نقشہ، عبد القادر جیلانی کے روضے مبارک کا، تم نے سنا، خدا کی قسم میں کافی دیر قبر کے اوپر حاضری دے کے آیا، میں نے کہا پیرا قادری سلسلے کے قلندرہ بتا، میں جا کے لاہوریوں کو باشعور لوگوں کو کیا پیغام دو۔ اس قادری سلسلے نے بتا دیا، فرمایا قادری سلسلے کی پہچان اللہ اللہ ہوا کرتا ہے، جب اللہ کی ذرا وہ دل پر لگتی ہے تو دھک دھک ختم ہو جاتا ہے، دل سے حق حق کی آواز آنے لگ جاتی ہے۔ بڑی نورانیت تھی بھائی، اللہ چاندی سے مزین پیرانے پیر کا دربار، اللہ کیا مزہ تھا اس وقت، ایسے جیسے قبر سے رحمتوں کا فوارہ اٹھا ایسا۔ اب پیر بیدی والے، اب نسبت والے لوگ ہیں، وقت نہیں، انہیں میرے انشاءاللہ تہجد میں بھی اللہ سے ملاقات کرنی ہے اور فجر میں بھی خدا سے ملاقات کرنی ہے، بات کو سمیٹ کے جاؤں گا۔ آج ماں اپنے بچے کی دشمن ہے، وہاں تو مجھے کہا ماما ٹھنیاں چھاواں، ماں کے قدموں تلے جنت ہے۔ آج ماں ہی بچے کی دشمن ہے، صبح صبح کہیں گی اٹھ جاوے اور بھی تیرے کم کرنے میں، جا جا اٹھ دکان تے، نائی کی دکان تے رش ہو جائے گا۔ حنیف نو کہہ دے ابے نے کلے ہے، یا مجید نو کہہ دے میری امی نے بھیجے، پہلے میری کٹر کر دو، ہاں انہوں بھی کٹا کے آئی، پتہ نہیں آج چاچے دے پتر دے ولی میں جانا ہے۔ اللہ غفل لوگ کی کہنے گے حنیفہ او بشیاں پتر نو کی کر دیتا، ابھی کی ہویا داڑھی ہے، اللہ اکبر، ساتھ والی بیوی پہنے کیوں کوفتی پئی ہے، انہوں ایک تو صحیح اللہ اکبر، انہوں سر دے بال لے، داڑھی دے بال لے، کڑی جانور ورگی شکل بنا رکھی ہے۔ اللہ کی قسم یہ ماں نہیں ہے، ماں دشمن بنی ہوئی ہے جو اپنے بیٹے کو اس وقت کے اندر یہ داڑھی پر انگلی اٹھا کے نبی کا گستاخ بنا رہی ہے۔ کئی پیاروں کے فون آتے ہیں مولانا ہمارے محکمے میں داڑھی رکھنا جائز نہیں، میں نے کہا گھٹ کے مر جا، دہر کے اندر کود کے مر جا، ایسی کمائی جو حضور کی سنت کو ذبح کر کے حاصل کی ہو گھر کے اندر لے کے نانا، خدا کی قسم لقمان بن جائے گا، نسل کا بیڑا غرق کر کے رکھ دے گا۔ میرے پیاروں جہاں سے مجھے ایک نسبت ملی، حضرت خواجہ عبد المالک صاحب جو قریشی والے پڑھے لوگ ساری زندگی خواجہ فتح علی قریشی رحمت اللہ علیہ کی خانقاہ کی خدمت کرتے ہوئے گزر گئی، اور ایک خواجہ فتح علی قریشی کون سے ایک تحمد ایک کرتا، امین صاحب کو پتا ہوگا مستیق شریف کیا ہے، ایک تحمد ایک کرتا جب پوری دنیا کے نقشبند کے سلسلے کے آیا کرتے تھے، اللہ اکبر، ایک کوئی ادھر منڈا منڈے کی کوئی نہیں بناتا سی، حضرت خواجہ سید احمد صاحب احمد تو شریف والے ان کے لنگر ان کے خانقاہ کے آسان شریف کے ناظری تھے، مرید آیا کرتے ان کے لیے کھانا پکا کرتا، وہی کھانا خواجہ فتح علی قریشی کھایا کرتے، ساتھ ان پڑھ عالم کی کوئی کھانا جب آگے لا کے رکھا جاتا تو آپ ناظری سے پوچھتے مریدہ گوشت کو لو پوچھیا ہے حلال دا کہ حرام دا، گوشت ہانیاں میں پوچھیا، روٹی کو لو پوچھیا ہے، آٹے کو لو پوچھیا ہے، جڑے مسالے پائے سی ان مسالوں کو لو پوچھیا کہ حرام دے پوچھا حرام کے حلال کے، اللہ کی قسم جس طرح صدیق اکبر کے پیالے میں روٹی پڑی تھی، صدیق اکبر نے اللہ کا تو پیالہ بھی اللہ بولنے لگے تھا، اثر پڑتا ہے۔ فرمایا فقیرہ سالن کو لو پوچھیا ہے، کٹی پوچھیا ہے، پانی کو لو پوچھیا ہے،
کلیجے پہ ہاتھ رکھا، کہنے لگا نہیں حضرت میں پانی کو نہ تو نہیں پوچھا، فرمایا پھر مجھے حرام کی بدبو آ رہی ہے، چل فقیرہ کہاں سے پانی بھر کے لایا؟ کہ سامنے آپ کے کھیتوں کے کنویں سے پانی بھر کے لایا۔ آپ ساتھ چلے گئے، جا کے دیکھا گھاگر لگی ہوئی ہے، چرخا چل رہا ہے، ایک طرف سے چرخا ٹیڑھا تھا ٹوٹا ہوا ہے، اوپر تو یوں کر کے گول چکرا گھومتا، جب ادھر کو آتا تو چکرا ٹیڑھا ہو کے زمین پر لگتا، جہاں زمین پر چکرا لگ رہا تھا وہاں جانور نے گوبر کیا ہوا تھا، وہ چکرا گوبر کے اندر تپانی کے ساتھ ٹکرا گیا تھا۔ خواجہ فرمانے لگے میں اللہ کا ہو گیا، اللہ میرا ہو گیا۔ جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ انہیں حرام نہیں کھلایا کرتا، اللہ حلال کھلایا کرتا ہے۔ سالن بھی کہہ رہا تھا میں حلال کا، روٹی بھی کہہ رہی تھی میں حلال کی، لیکن جو پانی تھا کہہ رہا تھا بزرگا میں نے ہاتھ نہ ڈالی، میرے میں گوبر شامل ہو گیا، میری پاکی ناپاکی کے اندر بدل گئی۔ یہ خواجہ فضل علی قریشی رحمت اللہ علیہ کون تھے؟ اللہ اکبر، ان کی خدمت میں آستان شریف پر ایک مرید آیا، کہا جی مجھے اللہ کی پہچان کروا دیجئے۔ فرمایا مریدہ تہجد کی نماز لازمی ہے، تہجد حضرت خواجہ کے ساتھ پڑھی، بزرگوں پیچھے جا رہے ہو؟ فرمایا تو اللہ اللہ کر، میں اپنے کھیتوں میں ہل چلانے کے لیے جا رہا ہوں۔ مرید کہنے لگا سرکار ایک ایسا مرید ہے کہ مرید چرپائی پہ بیٹھے کوئی بھی مزدوری کرے، میں بھی آپ کے ساتھ جاؤں گا۔ آپ نے فرمایا پھر ایسا کر، یہ بیل کھول کے کھیتوں میں ہل میں جوت کے یہ کھیتوں میں لے آ۔ جب مرید میرے عزیزوں سے کیا پتا تھا اس رستے سے لانا اس رستے سے لانا ہے، وہ کھیتوں میں سے بیلوں کو لانے لگا۔ حضرت خواجہ فضل علی قریشی رحمت اللہ علیہ کی چیخیں نکل گئی، رب رب کا آواز زبان سے آواز آنے لگی۔ فرمایا فقیرہ رک جا احرام نہیں احرام ہے۔ اللہ اکبر، جب وہ مرید کھیتوں کے اندر بیلوں کو دوسرے راستے سے لانے لگا تو خواجہ فضل علی قریشی نے اپنی پگڑی اتار دی اور بیل کے پیر پکڑ کر پگڑی سے مٹی کو صاف کرنا شروع کر دیا۔ مرید آپ کا کہنے لگا بزرگوں میں نے تو دلوں کی صفائی دیکھی، بیل کے گھروں کی صفائی تو نہیں دیکھی۔ فرمایا مریدہ تجھے کھیتوں میں لانے کا راستہ غلط پتہ لگا، اس راستے سے آتے ہیں، جس راستے میں سے کھیت اللہ اکبر جس کھیتوں میں سے لے کے آ رہا تھا یہ کھیت میرے نہیں، یہ کھیت کسی اور کے ہیں، کسی کے کھیت کی مٹی میرے کھیت میں بیلوں کے ذریعے آ جاتی، رب کعبہ کی قسم عقل پہ جاتی، عقل حرام ہو جاتی، نسل کے اندر جاتی، نسل حرام۔ میرے پیاروں مدرسہ تعلیم القرآن میں آنے والوں، اپنی زندگی کے لمحات میں دو چیزوں کا خیال کرنا، جو ہو سکے بچنا، لیکن دو چیزوں کا تو انتہائی نگہداشت ہے۔ آئیسیو میں دو چیزوں سے بچنا، وہ دو چیزیں کون سی؟ اپنے گھر کا وہ سراغ کو گڑبڑ کر دو جس گھر کے اندر حرام آتا ہے، جس سراغ سے حرام آتا ہے۔ بیٹا لائے تب بھی، بیٹی لائے تب بھی، بھائی لائے تب بھی، لیکن میرے عزیزوں وہ سراغ بند کر دینا۔ اور دوسرا میرے عزیزوں اپنی ماں کے آگے ہاتھ جوڑ لو، اپنی بیوی کے آگے ہاتھ جوڑ لو تو اپنے قسم اپنے صحیح ہو، جنت میں لے جانا چاہتی ہے، جنت میں لے جانا چاہتی ہے۔ جن نسلوں کی زبان سے منہ سے قرآن کی تلاوت آنی چاہیے تھی، جنہوں نے اللہ کے قرآن کی تلاوت کرنی تھی، آج ان کی زبانوں پر گانا اور موسیقی کا شعور ہے۔ خدا کی قسم یہ یوٹیوب کا کمال کوئی نہیں، یہ فیس بک نے نہیں کیا، اللہ اکبر بے نمازی اور بے پردہ ماں نے یہ کام کیا ہے۔ اللہ کی قسم اگر ماں سر پر دوپٹہ رکھ کر نماز میں سجدے کر کر آٹے کی مٹھیوں کے اندر مٹھیاں مارتی، اللہ کی قسم کھانے والی راب یا مصری روٹی کھانے والا عبدالقادر جیلانی بن جاتا۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ کوئی دور نہیں میرے عزیزوں پڑھا ہوا ہے، 6 سال کی عمر ہے، فرید کے گھر ساری کی اور محلے کی عورتیں آ گئی، کہنے لگی فرید کی اماں ایک گل تے دس، جس چکی کے دانے تو پیانی ہے، دانے وہیں سے ہمارے گھر میں آتے ہیں، جس سبزی کی دکان سے سبزی لاتی ہے ترکاری وہیں سے آتی ہے، لیکن ہماری سمجھ سے باہر ہے، ساٹھے کھاورتے گلی ڈنڈا کھیلتے ہیں، تیرا کھاتا ہے 24 گھنٹے محمد درود پڑھتا ہے، 10 کے نا وظیفہ پڑھ کے کیڑا دم کر کے آٹے تے کھوانی۔ فرید کی اماں کہنے لگی قریب قریب آ جاؤ، ساری سنگیاں ساری سہیلیاں قریب قریب آ گئی۔ فرمایا جب تم میری کوکھ سے میری گود میں آیا، کبھی حالت ناپاکی ہے نفاس میں بھی کبھی میرے سے بغیر وضو کے دودھ نہیں پلایا، جب دودھ پلایا کرتی تھی چاہ دے چکے میں کمرے میں لے جایا کرتی تھی، دیور جے دور کی بات ہے میں نے تو آسمان کے ستاروں اور چاند سے بھی اپنے بچے کا پردہ کرایا۔ جب یہ دودھ پیتا تو 2 کام میں کیا کرتی، ایک تو پردے میں دودھ پلایا کرتی، دوسرا کام میں درود شریف پڑھ کے سنایا کرتی۔ اللہ نے برکت دی، اللہ اکبر، دودھ سے اللہ نے انسان بنا دیا، درود کی برکت سے اللہ نے محمد کا غلام بنا دیا۔
اور لوگوں بہت عرصہ تقریباً 33 سال کی بات پہلے کی بات ہے، جب ہمارے گھر کے اندر میرا بھائی بلیک اینڈ وائٹ ٹی وی لے کے آیا. ہمیں کیا پتا تھا، دنیا تو آئی جاتی ہے. میرا بھائی بلیک اینڈ وائٹ ٹی وی لے کے آیا. ہم نے اپنی اماں کو دیکھا جب ٹی وی چلتا تھا، ماں یوں چہرے پہ کپڑا ڈال کے کام کرتی تھی. ہم اماں کا مذاق میں کپڑا گھسیٹتے آپ چیخیں مارنے لگ جائے. اللہ اسی طور پہ کروڑ رحمت دے گا. ہم نے اپنی ماں سے پوچھا بھی کیا بات کا سامنے مرد کھڑا ہوا ہے، تیری ماں کو آتے جاتے دیکھ رہے ہیں. میں نے کہا ہم نہیں دیکھتے، یہ میں دیکھ رہے. کہا بابو تیرے بیٹے کی میرے بیٹے کی جنت کیسے کی جائے، مردوں کو بہنوں کو گھر میں لا کے کھڑا کر دیا. لیکن جانو میرے بیٹے کہ وہ یہاں ماں کی آواز کی من کے لگی. نہ پھر ٹی وی رہا، نہ ٹی وی بیس میں رکھنے والا میرے عزیزوں نہ بیچ رہا. اللہ کا شکر ہے فقیر کو اللہ نے بچے بھی وہ دیے کہ وہ کبھی حسرت ہی کوئی نہیں کہ باپ گھر کے اندر سکیل لگائے. میری بیٹی نے جب پنجاب کالج میں میرے پیاروں میں اپنی کارگزاری سنو. میں جھوٹوں کی دنیا میں جھوٹ کی بات نہیں کرتا، میں سچوں کی دنیا میں سچ کی بات کرتا ہوں. میری بیٹی نے پنجاب کالج میں داخلہ لیا. کہنے لگی بابا، پہلے دن جب آئی کہنے لگی بابا ایک بات کرنی ہے. میرے کہا جی بیٹی، بڑی میری لاڈلی، جی میری بیٹی تھی ہوتی لاڈلی ہے. اللہ اکبر، سچوں کی محفل میں بیٹھو. جی ہاں تو دور کی بات، جانور بکری کے بچوں پر بھی پیار آئے گا. جھوٹوں کی ماں محفل میں بیٹھو، خدا کی قسم ماں باپ کو ذبح کرنے میں دیر بھی کرے گا. یہ ویرو جتنی تو میری راتوں کو ہوٹل کھلے ہوئے، یہ ساری جھوٹوں کی محفل ہے. آ جاؤ نیکوں کی محفل میں، خانقاہوں کے اندر آ جاؤ، کسی اللہ والے کے پاس آ جاؤ. اور اللہ والے کی پہچان میں دھوکہ نہ کھانا. اللہ والے کی پہچان یہ ہوتی ہے چہرہ دیکھو تو خدا یاد آ جاتا ہے، اس کی زبان اور اس کی حرکت کو دیکھو اپنا کلام مصطفیٰ یاد آ جاتا ہے. اللہ ہمارے آستانوں کی بھی حفاظت فرمائے، اللہ ہمارے خانقاہوں کی بھی حفاظت فرمائے. مدرسہ تعلیم القرآن میں آنے والوں، میری بیٹی نے پہلے دن یہاں میرے جھٹکا مارا. اللہ اکبر، کہنے لگی بابا میں برقع پہن کے اسکول گئی. پورے کالج کے اندر 2-3 لڑکیوں نے پہنا تھا، باہوں میں باہیں ڈال کر، گلے کے ساتھ گلا لگا کر، گردن کے اوپر کمر پہ گدے پر سر کے. کہنے لگی بابا اجازت دو میں برقع نہ پہنوں. اللہ کی قسم بیماریاں بھول گئی، کلیجہ کٹ گیا. پتہ نہیں میں کہاں سے بیان کر کے آیا تھا. میں نے پگڑی اٹھا کے اس کے آگے کر دی. میں نے کہا بیٹی یا اسکول بچا لے یا تعلیم، یا ڈاکٹر بن جا یا باپ کی عزت بچا لے. مجھے نہیں پتا تھا ڈاکٹر بننے کی قیمت مجھے اتنی بڑی دینی پڑے گی. نہ میری بیٹی کی عزت بچے گی نہ اس کا پردہ بچے گا. بس یہ جملہ میرے منہ سے نکلا اور اتنا سال سیاح سے نکلا. بھاگ رجب بھی پا کے میری بچی رونے لگی. کہا بابا تیری غیرت تیری پگڑی پہ میں ڈگری قربان کر دوں گی، لیکن آج کے بعد یہ چہرہ کسی غیر کے آگے نہیں آئے گا. سلامت رکھ اللہ اس بچی کو. یقین جانو اپنے گھر کے اندر ایسی عزت تلاش کرو، نہیں ملتی. اور میرے ویرو اپنی بہنوں کو پڑھنے بھیجو تو اکیلی رکشے والے کے ساتھ نہ بھیجا کرو. 12 بجے سونے والوں تمہاری نیندیں اڑ جائے گی جب رکشے والا بیٹھ کے غیرت کا جنازہ نکال دے گا. سب کی بات نہیں کرتا، سارے رکشے والے برے نہیں اور سارے رکشے والے اچھے کوئی نہیں. بابو اتنی سی بچی جب پڑھنے کے لیے جاتی ہے، خدا کی قسم ماں 10 گھڑی دیکھتی ہے، اسے پڑھنا دیکھنا نہیں آتا. کوئی یقین ٹائم ہو گیا، دیوڑی کتنا وقت رہ گیا. جب تک گھر میں آتی ماں کے ماتھے سے پسینہ خشک نہیں ہوتا. اب ماں دکا پڑھتے تھے کہ کہتے ہیں ہاں آبدہ آ گئی ہے، سادہ آ گئی ہے، راجدہ آ گئی ہے. اسے بھی پتا ہے خوبخار بھیڑی گھر سے لے کر کالج تک کھڑے ہوئے ہیں. کسی ایک نے بھی پنچا مار لیا، نہ عزت بچے گی نہ غیرت بچے گی. اور لوگوں میں سیدہ زینب کے روزے پر تقریباً 4.5 گھنٹے بیٹھا. حضرت حسین کی وہ نے اس نے پورے کربلا کے منظر میں اپنے بھائیوں کے گلوں میں چھلے چلتے دیکھا. میں اماں کی قبر سے یوں منہ موڑ کے بیٹھ گیا. نہیں یقین آتا. حضرت پیر محمد شاہ مسکین پوری سے پوچھ لو، کہنے لگے عبداللہ اللہ پردہ کر کے منہ موڑ کے کیوں بیٹھا ہے؟ میں نے کہا غیرت والی کی قبر ہے. پتہ یا کون سیدہ سو رہی ہے، اس کا پردہ بچانے کے لیے اس کے بھائیوں نے نیزے کے ٹیڑھی میں چڑھ کے خدا کا قرآن سنایا ہے. گردنیں تو کٹا لی، پردے بچا کے چلے گئے. یقین جانو آج سے 6 سال پہلے جو قصور کی زینب کے ساتھ واقعہ ہوا تھا 4 سال پہلے، میں ابا زینب کی خبر پہ ہاتھ نہیں کے لیے بھی گیا.
کئی ماں یہ نہ کہہ دے عبدالحنان مجھے سلام کرنے تو آ گیا، تیری 6 سال کی زینب کی عزت لٹ گئی، اس پر تیرا کیا بنا؟ آج تک وہ زینب کو الزام ملا۔ اللہ اکبر۔ یہ لاہور کے اندر میرے عزیزوں، یہ میرے عزیزوں موٹر وے کے اوپر بچوں کے سامنے ماں کے کپڑے اترے، اللہ کو غصہ آیا۔ اللہ اکبر۔ میرے راولپنڈی کے اندر بالوں سے پکڑ کر ماں کے جوتیاں مارتا بیٹا باہر لایا، اللہ کو غصہ آیا کہ تمہارے صبح سرحد کے اندر، صبح جنوبی پنجاب کے اندر بیٹے نے باپ کے گلے پہ چھرا چلا دیا، اللہ کو غصہ آیا۔ میرے عزیزوں، میں پچھلے محرم میں پٹو آخر کے علاقے میں گیا، اندھیرا اندھیرا، سناٹا سناٹا۔ میں نے کہا یار کیا ہوا؟ کوئی محرم کا سو کے کہنے لگے مولانا نا محرم کی تو رونق ہوتی ہے۔ میں نے کہا کیا؟ 2 دن پہلے ایک باپ نے اپنے بچوں اور بچی پر بیوی سمیت اور خود بھی 4 افراد کے گلے کے اوپر چھرا چلا دیا، اللہ کو غصہ آیا۔ میرے عزیزوں، بچہ سلیٹی کھاتا ہے، ارے پر نبیل پہ پھینکتا ہے، اماں کہتی ہے دو دے، اماں کہتی اٹھا کے ڈسٹ بن میں ڈال گیا، نہیں مانتا، ماں تھپڑ مارتی ہے۔ ٹافی کھائی، بسکٹ کھایا، میرے عزیزوں ریپر ڈال دیا۔ جب اتنا گرد پڑ جاتا ہے میرے عزیزوں، گد ماں سے برداشت نہیں ہوتا، ماں پاڑی سے چھٹا مار کے گد کو دھوتی ہے۔ جب تھڑے پر باہر گلی میں گد لگتا ہے، ماں پریشر سے گد کو دھو دیتی ہے۔ جب خدا کی زمین پر شراب کا گد پڑا، موسیقی کا گد پڑا، جگہ جگہ زنا کا گد پڑا، مہندی والی تقریب میں دولہا تھوڑی دیر پہلے تو مسجد میں شکرانے کے نفل پڑھتا نظر آیا، پھر یہی میرے عزیزوں کسی کی بیٹی کے ساتھ ناشتہ نظر آیا۔ رب کعبہ کی قسم، جب اتنا گند زمین پہ پڑ گیا تو اللہ نے سیلاب کا ریلا بھیج کے اپنے زمین کے گند کو دھو دیا۔ فرمایا جیسے تجھے اپنے گھر گندا اچھا نہیں لگتا، مجھے اپنی زمین بھی اچھی نہیں لگتی۔ میں سوات کے علاقے میں تقریر کرنے گیا، کہنے لگے مولانا میں سیلاب نہیں آیا، اپنے آنکھوں سے دیکھا بادل یوں کر کے پھٹا اور آسمان سے پانی کا ریلا زمین میں گرا، پوری بستیوں کو بہا کے لے گیا۔ میرے عزیزوں، آج روٹی اٹھتی ہے، مولا تم چنگا سڑگا کیتا، یا اللہ بچوں کے ترس کا لیتا، اللہ برواتے ہوئی نیچی کر، فَمَا صَابَكُمْ بِالْمُصِيبَةِ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ۔ میں نہیں کیتا، تو ہی کیتا ہے، جیسے اعمال بھیجتا رہا ویسے فیصلے آتے رہے۔ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ۔ بہت سی باتوں پر تو میں نے پردہ ڈال رکھا ہے، اگر میں پردہ ہٹا دوں بیوی شوہر کہنے کو تیار نہ ہو، اگر میں پردہ ہٹا دوں تو بیٹا باپ کہنے کو تیار نہ ہو، کتے کو کتا کہیں گے، کتا بھی تجھے کتا کہنے کو تیار نہ ہو۔ میں نے تو یہ وجود بھو کی تھیلی میں، پیشاب کی تھیلی میں، پیر کی تھیلی میں، پھول کی تھیلی میں، گندے قطرے پر 9 مہینے محنت کی، پھر جب تجھے دنیا میں بھیجا، التین والزیتون وطور سینین، قرآن میں قسمیں اٹھا اٹھا کے بھیجا۔ تیرے جیسا ہیرا کوئی نہیں، تیرے جیسا حسین کوئی نہیں، تیرے جیسا پاک کوئی نہیں ہے میرا بندہ۔ یہاں میرے تیرے سٹمپ لگائی، ایتھے میں مہر لائی، یہاں میرے تیرے مہر لائی، جب دنیا میں بھیجا میں نے کہا جیسا بھیج رہا ہوں ویسا ہی واپس دوں گا۔ تو میرے پیاروں، بال بڑے ہو گئے کاٹنے کا حکم ہے، بغلیں بڑی ہو گئی کاٹنے کا حکم ہے، زیر نام بال بڑے ہو گئے کاٹنے کا حکم ہے، مونچھیں بڑی ہو جائے کاٹنے کا حکم ہے۔ اللہ کو نہیں پتا تھا داڑھی بڑی ہے، فرمایا اسے کینچی نہ لگانا، اسے اس طرح نہ لگانا، جس چیز کو کاٹنے کا حکم دیا اسے کاٹے گا تو راضی ہو جاؤں گا، جس چیز کو رکھنے کا حکم دیا ہاتھ لگائے گا تو ناراض ہو جاؤں گا۔ مجھے میری کبریائی کی قسم، یہ میرے محبوب کی نسبت ہے، اسے لے کے آنا، قیامت کے دن اپنا بھی دیدار کراؤں گا، اس کا بھی دیدار کراؤں گا۔ اگر لے کے نہ آیا پھر تیری میری لڑائی ہے، آ جا میدان کے اندر، لاہور میں لڑے گا وہاں آ جاؤں گا، انتخاب میدان کا تو کر، جہاں جائے گا وہاں آؤں گا، امریکہ جا کے لڑائی کرے گا وہاں آؤں گا۔ میرے نبی کی سنتوں سے منہ موڑے گا، مدینہ شریف جا کر کھجوروں کی مارکیٹ میں اجوا کھجور نبی علیہ السلام کے روزے کے سامنے بیٹھ کے بیچے گا، اور نبی کی سنت کا گستاخ ہوگا، تیرے کاروبار کا بیڑا غرق کرنے وہیں آ جاؤں گا۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ اگر میرے حکموں سے منہ موڑے گا، میرے نبی کی گستاخی کرے گا، سب سے پہلا ڈرون اٹیک تیری تجارت پر کروں گا، تیرے کاروبار پر کروں گا، تیری ملازمت پہ کروں گا، مالک تجھے دھکے دے کے نکالے گا،
تیرے کاروبار میں آگ لگے گی، دیکھنا کروڑوں کے مالک کو میں روڈوں پہ لا کے کھڑا کر دوں گا، وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، پھر قیامت کے دن اللہ اکبر تجھے اندھا کھڑا کروں گا۔ اللہ اکبر، لوگ کہیں گے مولا یہ تو بڑا دیکھا کرتا تھا، ہمارے سے باریک لفظ پڑھے نہیں جایا کرتے تھے، بغیر چشمے کے پڑھا کرتا تھا، تو خود کہے گا قَالَ يَا أَعْمَىٰ لَقَدْ كُنتُ بَصِيرًا، میں تو دنیا میں اچھا بھلا تھا، آج کیوں مجھے اندھا کر دیا؟ قَالَ كَذَٰلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَٰلِكَ الْيَوْمَ تُنسَىٰ، کیا میرا قرآن تیرے آگے نہیں آیا تھا؟ سنڈے فینسی تو پڑھا کرتا تھا، یوٹیوب کی جھوٹی کہانیاں تو پڑھا کرتا تھا، فیس بک پہ میرے عزیزوں تو بیٹھا کرتا تھا، یار کے میسیج نہ صحیح نہ ٹک ٹاک کیا کرتا تھا، میرا قرآن تیری طرف دیکھ کے کہتا تھا سادو بھی تے گل لال ہے، مجھے بھی تو منہ لگا لے، میرا قرآن تجھے پڑھنے کے لیے تجھے ہاتھ میں لینے کے لیے ترسے کرتا تھا، لیکن بدبختہ جس طرح تجھے مجھے رحمت کو منہ نہ لگایا، آج میری رحمت نے تجھے منہ نہ لگایا۔ ایک اللہ والا غالباً حضرت پہلو دادا کے بارے میں آیا، اللہ اکبر، یہ اللہ والے لوگوں کے بازار ہجوم میں کھڑے تھے اور دھاڑے مار مار کے رو رہے تھے۔ اس نے پوچھا بزرگا کیا بات ہے؟ ان پہ ترس آ رہا ہے جو اپنی دکان پہ اپنے کاروبار میں اپنی زمین جائیداد میں مصروف ہے۔ اس نے کہا بزرگا کیا بات ہے؟ آج وہ معاف کرنا چاہتا ہے، یہ معافی مانگنے کو تیار کوئی نہیں۔ کوئی نہیں، یہ تو میری عید نمازہ کتنا پڑھیے، جمعے کی نماز میں میرے عزیزوں پڑھانے کی حیثیت کو دیکھ لو، اول تو آتے کوئی نہیں، جب آئیں گے تو مسجد میں جگہ کوئی نہیں ہوتی، وضو کریں گے ہاتھ جھاڑتے ہیں، آستینوں پر ہوئی ہوتی ہے، گلے بہار یہاں پہ کھلا ہوتا ہے، اللہ کی قسم اللہ اکبر، موبائل ہاتھ میں ہوتا ہے، کبھی ٹک ٹک بجتی ہے، اور اتنا دنیا کے اندر گھس گیا اور دین آخرت سے بے خبر ہو گیا۔ اللہ کے آگے کھڑے ہونے میں بھی تجھے گھٹی بند کرنے کا تجھے خیال ہی نہیں آتا۔ اللہ فرماتے ہیں بس کر، اے وہ کیسے اور دو کھامی، یہ آئی فون کسی اور کو دکھانا، یہ کاٹن کسی اور کو دکھانا، یہ بالوں کے پف کسی اور کو دکھانا، یہ کھندر یہ کاٹن کسی اور کو دکھانا، جاؤ اپنا کام کر۔ جب سلام پھیرتا ہے اور صاحب دعا کرنے کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، یہ وہ موٹر سائیکل کی گیت مار کے جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فرشتوں اس کے پیچھے جاؤ، اس سے پوچھو تو صحیح گناہ بخشوانے آیا تھا یا میں اللہ کو روک جمانے آیا تھا، ڈرانے آیا تھا؟ اے فرشتوں اس کا نام مسجد کے دروازے پہ لکھ دو، امیر کو بلاؤں گا، جوتی کاٹنے والے کو بلاؤں گا، لیکن آج کے بعد جس طرح یہ مجھے ناراض کر کے گیا میں اپنے گھر میں گھسنے کی توفیق نہیں دوں گا۔ ایسا بھی ہوتا ہے، نعمتیں میری کھا کے میری آگے کڑ گیا ہے۔ اللہ اکبر، اس کے اوقات کا پتہ کوئی نہیں، پیپر کے اندر گند میں بھرا ہوتا تھا۔ اللہ اکبر، پیرو کے دکھاتا تھا، محبت ماں کے دل میں میں ڈالتا تھا، محلے میں سوٹ کے آ جایا کرتی تھی، چولہے پہ ہانڈی چھوڑ کے آ جایا کرتی تھی، کپڑوں کی مشین کے چکرے چلا کرتے تھے چھوڑ کے آ جایا کرتی تھی، مشین پہ چھوڑ کے آ جایا کرتی تھی۔ آج اتنا بڑا ہو گیا مجھے گھور کے دیکھنے لگا۔ اسے کہہ دو آنکھ بیوی رکھ، جو خدا آنکھ کا نور دینے کے لیے تیار ہے تو آنکھ کا نور دے سکتا ہے، وہ آنکھ کا نور لے بھی سکتا ہے۔ اے بندہ اللہ اکبر، خدا نہ کرے اللہ اس کی حفاظت فرمائے، اس سوڑ والے کی کمائی میں اللہ برکت عطا فرمائے۔ یقین جانو اگر اللہ نہ کرے کوئی تار ہی پیلی ہو گئی، یہ کھپ کھپ کے بٹن دبا دبا کے تھک جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں تیری ساری تاریں میرے قبضے میں، یہ تیری وجود، تیری ساری باڈی اور پارٹس کا سارے کا سارا بٹن میرے پاس ہے۔ اگر میں نے ایک تار ہلا دی ڈاکٹر کہیں گے کچھ نہیں کر سکتے، والی صاحب بھی پھوکے مار مار کے تھک جائے گا۔ اے بندہ اوقات میں ہے، کبھی میری طرف انگلی نہ اٹھانا، کبھی گھور کے نہ دکھانا۔ اے بندے میرے سے سلائی کر کے رہنا، میرے سے دوستی رہنا، جب مجھے بلائے گا دوست بن کے میں دیکھ بھی رہوں گا۔ اللہ اکبر، پریشانیوں میں بلائے گا میں آؤں گا، ہسپتالوں میں بلائے گا آؤں گا، بیٹے کی ضرورت ہوگی تیرے دروازے پہ دینے آؤں گا، بیٹی کی جہیز کی ضرورت ہوگی تیرے دروازے پہ دینے آؤں گا، بیمار پڑا ہوگا سہتے دروازے پہ دینے آؤں گا۔ اے اللہ، اللہ زمین تیری، آسمان تیرا، سورج چاند ستارے تیرے، اللہ میں پانی کی بوند کیا تو دینے کے لیے آتا ہے؟ اللہ فرماتے نہیں یقین آتا، میرے آدم نے مجھے بلایا، پتا میں آیا کہ نہیں آیا؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا
اللہ تو آتا ہے ابراہیم علیہ السلام آگ میں گرنے تھے، میرے خلیل نے بلایا کہ میرے آگ کو گلزار کیا کہ نہیں کیا؟ اللہ یا اللہ تو آتا ہے کہاں؟ یوسف مصر کے تخت کے اوپر تھا، ابا یعقوب جدائی میں آنکھیں بھی ضائع کر چکا تھا، یعقوب نے جھولی پھیلا کے مجھے بلایا، بتا میں بیٹے کو لے کے آیا کہ نہیں آیا؟ یا اللہ تو آتا ہے، فرمایا ہاں جب زکریا علیہ السلام خالو بنا اور مریم علیہ السلام میرے عزیزوں بھانجی بنی، کلما دخل علیہ زکریا المحراب، ابا مریم محراب میں بیٹھی ہوئی ہے خالو زکریا کی کفالت میں، میں کافی دیر اس محراب میں بھی بیٹھ کے آیا، جب ابا مریم کے آگے اللہ نے بے موسمی پھل لا دیے، زکریا علیہ السلام وہ پھر کے آئے، دیکھا بی بی مریم کے سامنے ٹرے کے اندر وہ پھل پڑے جن کا موسم کوئی نہیں، کیا کیا انا لکی ھذا، اے مریم تیرے پاس کہاں سے آئے؟ یہودی کا جبرائیل لے کے گیا، فقال انا لکی ھذا قالت هو من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے آئے، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، یہ سنایا زکریا علیہ السلام کے اولاد کوئی نہیں، بوڑھے، جب ٹرے دیکھی زکریا علیہ السلام بھی کونے میں چلے گئے، اور جو اس وقت زکریا علیہ السلام نے مانگا جو کہا اللہ نے پوری تصویر قرآن میں کھینچ دی، اللہ اکبر، 16واں پارہ، کافایا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، ذکر کر جو تیرے رحمت، تیرے رب کی رحمت تھی تیرے بندے زکریا علیہ السلام پہ برسی، یا اللہ کون سی؟ اللہ آپ کیا کرے؟ اس نادا ربہ نداء خفیہ، آسے پاس سے دیکھا کوئی سن تو نہیں رہا، لوگ بوڑھے کا مذاق نہ اڑائیں، اس بڑھاپے کی عمر میں جو مانگ رہے ہو مذاق نہ اڑائیں، کیا کہیں؟ قال ربی انی وہن العظم منی واشتعل الراس، اللہ میرے جوڑ ہل گئے، داڑھی میری اللہ چٹی ہو گئی، اے اللہ اگر مریم کو بے بوس بھی پھل دے سکتا ہے تو بوڑھے زکریا کی جھولی میں بیٹا بھی دے سکتا ہے، اللہ اکبر، اللہ کو بوڑھے زکریا کا رونا اتنا پسند آیا، فرمایا جاؤ فرشتوں زکریا کو جا کے مبارکباد دو، بیٹا بھی دوں گا، بیٹے کی ولادت پہ گفٹ بھی دوں گا، میرے عزیزوں کسی کے بچہ پیدا ہوتا ہے کوئی پیسوں کا، کوئی مٹھائی کا، کوئی جھولے واکر کا گفٹ لاتا ہے، فرمایا زکریا تو مجھے اندھیرے میں تجھے چپکے سے بلایا، دیکھ میں سب کے سامنے آیا کہ نہیں آیا، اکیلا نہیں آیا، تیری گود میں بیٹا بھی لے کے آیا، تیری گھر والی کی گود میں بیٹا بھی لے کے آیا، یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، اے زکریا میں بیٹا بھی لے کے آیا، گفٹ کے طور پہ بیٹے کے سر پہ تاج نبوت بھی لے کے آیا، اللہ اکبر، پوچھ میرے زکریا سے کہ اس نے مجھے اندھیرے میں بلایا، میں آیا کہ نہیں آیا، یا اللہ ابھی بھی آیا، فرمایا جب مریم گود میں کاکا لے کے عیسیٰ علیہ السلام بیٹھی تھی، ابا کوئی نہیں تھا، مریم کہنے لگی ہائے میرا ابا عمران بھی ایسا نہیں تھا، میرے خاندان میں کوئی ایسا نہیں تھا جس نے نجائز بچہ دیا ہو، اللہ اکبر، جس کے ہاں نجائز بچہ، مریم تو بھی پاک، عیسیٰ علیہ السلام تیری گود کے اندر آنے والا پاک، دینے والا پاک، پھونک مارنے والا جبرائیل پاک، اللہ اکبر، مریم کہنے لگی اللہ چل ٹھیک ہے تو نے مجھے سمجھا دیا، میں سمجھ گئی، اللہ میں قوم کو کیا بتلاؤں گی، میرا دانت کا مجھے تانے دے گا، یا اللہ میرا دانت کا مجھے تانے دے گا، میری قوم میرے قبیلے والے انگلی اٹھائیں گے، مالک نے فرمایا بی بی تجھے بولنے کی ضرورت نہیں، فاشارت الیہ، پتر کی جھولی ہوئی تھے، بچے کے جھولی کی طرف اشارہ کر دینا، باقی میں جانوں میرا رب، میں جانوں میری رحمت جانے، جب بی بی مریم جھولی میں لے کر ڈولی میں لے کے بیٹے کو بیٹھی ہوئی، زکریا علیہ السلام کے خاندان والے بی بی مریم کے رشتہ دار کو بنا دے، ایک ہی گیتا کہنے لگی میرا روزہ ہے، چپ کا روزہ، اس وقت چپ کا روزہ رکھا کرتے تھے، اشارہ بیٹے کی طرف کرتے، ایک تو انپوٹ چھجڑ کو دیتا ہے، اللہ اکبر، فرمایا مریم نے مجھے بلایا اور رو کے دکھایا، بتا میں آیا کہ نہیں آیا، اللہ اکبر، پھر میں رحمتوں کے ساتھ بچے کی زبان پر آیا، وہ بچہ کو گھوڑے میں کہہ رہا قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا، میں خود نہیں آیا، مریم کی گود میں میرا خدا لے کے آیا، اللہ اکبر، میں اکیلا نہیں آیا، تاج نبوت بھی لے کے آیا، یا اللہ تجھے بلائے تو آئے گا، فرمایا ہاں اللہ تو آتا ہے، جی جی، فرمایا جب میرے نبی کی گھر والی پر انگلی اٹھ رہی تھی، اب
اما عائشہ کا لوگ دامن داغدار کرنے تھے، کوئی کچھ کہہ رہا تھا، کوئی کچھ کہہ رہا تھا۔ پاک نبی بھی سیدہ عائشہ کے پاس سے گزرے اور آگے کہنے لگا عائشہ مالک بڑا کریم ہے، غلطی ہو گئی تو معافی مانگ لے، میں تیری دعا کراں گا۔ اللہ اکبر، آج تمہیں دعائے مصطفیٰ بتاؤ۔ اما سونی فرماتی نے رحمت والے نبی گھر آئے، بڑا چہرہ کھلا کھلا حضور کا سے ہوئے آئے۔ اما عائشہ کہنے کی کملی والے کیا بات ہے، آپ نے کوئی چیز اٹھائی، اٹھا کر باہر جانے لگے۔ اما باواں پھیلا کے کھڑی ہو گئی کہ سونے میں آج آپ کو جانے نہیں دینا۔ آپ نے فرمایا عائشہ باہر کوئی میرے انتظار میں کہ یا رسول اللہ کب ایسا وقت آتا ہے کہ لوگ آپ کے انتظار میں نہیں ہوتے۔ آپ نے فرمایا عائشہ مجھے جانے دے۔ کہنا کملی والے آپ نے فرمایا روکنے کی وجہ کیا ہے؟ جب میرے ابو نے کہا تھا جب نبی کو تو موڈ میں دیکھے، جب نبی کو تو خوش دیکھے، عائشہ جھولی پھیلا کر اپنے لیے اور میرے لیے دعا کروا لینا۔ یار غار کہہ رہے دعا کروا لینا۔ دعا اتنا مجذب عمل ہے، نوجوان اپنے ماں باپ سے کراؤ، شاگردوں اپنے استاد سے کراؤ، مریدوں اپنے پیروں سے کراؤ، چھوٹوں اپنے بڑوں سے کراؤ، نوکروں اپنے آقا سے دعا کرواؤ۔ الدعاء مخ العبادہ، الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے۔ ساری باتیں اپنی جگہ، ابھی جو ہاتھ اٹھا کے مانگیں گے خدا کی قسم خزینہ ہی خزینہ ہے، رحمتوں کا زینہ ہی زینہ ہے۔ اللہ اکبر میرے پیاروں، دعا اللہ اکبر۔ آپ نے کیا فرمایا؟ اللہم اغفر لعائشہ، اے اللہ میری عائشہ کی مغفرت فرما، اے اللہ عائشہ کے ابے کی مغفرت فرما۔ پھر دوسری دعا دی یا اللہ عائشہ اور عائشہ کے ابے کا قیامت کے دن حساب آسان فرما۔ پھر تیسری دعا دی یا اللہ عائشہ اور عائشہ کے ابے کو قیامت کے دن بغیر حساب کے جنت الفردوس میں داخل فرما۔ اماں کی روتے روتے آواز نکل گئی۔ آپ نے فرمایا عائشہ روئی کیوں؟ کہ کملی والے آج میرے بھاگ جاگ گئے کہ آپ نے مجھے آج دعا دے دی، یہ غم کے نہیں یہ خوشی کے آنسو ہے۔ اللہ کے نبی کچھ آگے چلے گئے تھے، پلٹ کے واپس آئے، فرمایا عائشہ میرے تیرے لیے ایک مرتبہ دعا کی، تیری دعا نے تجھے خوش کر کے رلا دیا۔ عائشہ سن لے، عائشہ سن لے، عائشہ سن لے، جو دعا میں نے تجھے دی مجھے اللہ کی عزت کی قسم ہے روزانہ 2 مرتبہ یہ دعا میں اپنی امت کے لیے کرتا ہوں۔ اللہ اکبر میرے عزیزو، دعا رسول لگ جائے گی، بیڑا پار ہو جائے گا۔ فرمایا جب سیدہ عائشہ پر انگلی اٹھی مگر تو بہت پیٹ گیا، میرے آرام کسی اور علاقے میں جا کے کرنا تھا، اللہ ہی کو پتہ ہے کب پہنچوں گا، وقت پیٹ گیا۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، رحمت والا نبی پاس بیٹھا ہے، رحمت والے نبی نے نبوت والا دامن پھیلا دیا۔ فرمایا عائشہ آج دریائے رحمت موج میں آ گیا، مانگ کیا مانگتی ہے؟ جو مانگے گی اللہ سے لے کے دے دوں گا۔ امی جان اکھن لگی ہے سرکار ذرا بیٹھو تو صحیح، کیا ہوا؟ کہنے لگی ذرا ابھی آئی کہاں جا رہی ہوں؟ ابے ابو بکر کے پاس جا رہی ہوں۔ کیوں؟ ابو سے پوچھنے جا رہی ہوں آج رحمت کا دریا موج میں، بتاؤ میں کیا مانگوں؟ اللہ حضور کے چہرے پہ مسکراہٹ۔ فرمایا ایسا تو میری بیوی یوں کہتے تو میری بیوی ہے، تجھے بھی کسی عقل لینے کی ضرورت پڑے گی۔ سیدنا صدیق اکبر کے پاس چلی گئی، اللہ اکبر ابو جی آج وہ دینے پہ راضی ہو گیا، بتا دامن پھیلا کے کیا مانگو؟ باپ بھی سیانا تھا، پتہ تھا ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا ہے، پتہ تھا بیٹی کے گھر میں 3 مہینے سے چولہا نہیں جلا، پتہ تھا بیٹی پہ اولاد ہے، جھولی پھیلا کے اللہ سے دعا کر کے نبی کے ذریعے کا کہیں مانگ لیتی۔ فرمایا ان کے بغیر تو گزارا ہو جائے گا۔ عائشہ کیا قبلی والے سے جا کے کہہ دے اللہ سے لے کے دے دو، اگر دینا چاہتے ہو تو اس فقیرنی کی جھولی میں کچھ ڈال دو۔ کیا اللہ اکبر! معراج کی رات جب آپ کو آپ کے رب نے بلایا تھا، آپ کے رب کو اپنے سامنے بٹھا کے اذن منی کا جلوہ کروایا تھا، قریب آجا قریب آجا۔ جب محب اور محبوب دونوں قریب ہو گئے، کچھ باتیں جلوت کی تھی کچھ خلوت کی تھی، جو تنہائی میں باتیں کی تھی محبوبہ ان میں سے ایک بات میری جھولی میں ڈال دو۔ اما پیغام لے کے حضور کے پاس آ گئی اور جا کر سارا بتلایا جو معراج کے تحفے میں ملا تھا، ایک تحفہ میری جھولی میں ڈال دو۔
آپ نے فرمایا عائشہ یہ بات تجھے کس نے بتائی؟ کہ میرے ابو بکر نے۔ حضور مسکرائے، فرمایا ایسی عقل کی بات ابو بکر کے علاوہ کوئی کر ہی نہیں سکتا ہے۔ پھر اللہ کے نبی نے اپنے ٹھوٹے مبارک عائشہ کے قریب کر دیے، فرمایا عائشہ نیڑے ہو کے بیٹھ جا، عائشہ اپنا دامن پھیلا لے۔ اما نے دامن پھیلایا، فرمایا عائشہ سن میراج کی رات اللہ نے جب خلوتوں میں کچھ فرمایا تھا میرا نبی اپنی امت سے جا کے کہہ دینا جو ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑے گا اللہ اسے بغیر حساب کے جنت میں داخل کرے گا، جو اولاد کو ماں باپ سے ملا دے گا، بیوی میاں کے تعلقات کے اندر نبھا کرا دے گا، کے سسرال کے جھگڑے ختم کرا دے گا، بھائی کو بھائی سے ملا دے گا، اللہ اسے بغیر حساب کے جنت میں داخل کر دے گا۔ اللہ سوڑیا کہ تحفہ تو مجھے مل گیا، ایک عرض ہے گھر جانے کی اجازت ہے۔ آپ نے ہمارا عائشہ کیوں جا رہی ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ابو نے کہا تھا جو تحفہ ملے ذرا مجھے بھی آ کے بتا دینا۔ آپ نے فرمایا ایسا چلی جا۔ ابو جی ایسا تحفہ لے کے آئی جو کسی ماں میں کسی ماں کو نہ ملا، وہ تحفہ مجھے ملا۔ کیا تحفہ؟ وہ کہہ رہے کسی ٹوٹے دل کو جوڑے گا اللہ بغیر حساب کے جنت میں داخل کرے گا۔ ابا ہنس رہی ہے، ابا صدیق رونے لگ گئے۔ اللہ اکبر، کہنے لگی ابو جی یہ ہنسنے کی بات ہے، رونے کی بات نہیں۔ کہ بیٹی یہ تو تُو نے سن لیا جو ٹوٹے دل کو جوڑے گا وہ جنت میں جائے گا، جو جڑے ہوئے کو توڑ دے گا وہ کہاں جائے گا۔ آج میرے عزیزوں نفرتوں کی آگ بنی پڑی ہے۔ لال جوڑے میں جس کو گھر کے اندر لے کے آئے تھے، جس کو جیون ساتھی بنا کے لائے تھے، جس کے اوپر گھر کی خوشیاں قربان کر دی تھی، جسے اپنا آپ دے کے آئے تھے، نکاح نامہ پر ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے، اس ایگریمنٹ پر ایجاب و قبول کے بعد دستخط ہوتے ہیں کہ آج کے بعد تیرے بغیر میں نہیں رہوں گا، میرے بغیر تو نہیں رہے گی۔ ایک سال کے اندر تیرے میرے درمیان پیسہ کہاں سے آ گیا، مکان کہاں سے آ گیا، ماں باپ سے جدائی کہاں سے آ گئی، بہنوں سے بات نہیں کرنی کہاں سے آ گئی۔ نہ میری بہن اگر اس مدرسہ تعلیم القرآن کی کاروائی موبائل کے ذریعے تیرے سامنے آ رہی ہے، اگر اسپیکر کی آواز محلے میں جا رہی ہے، اگر مدرسے کے کسی کمرے میں یا پڑوس میں میری بیٹیاں بہن کے سن رہی ہو، خدا کے واسطے اور زندگی اچھی ہے گزرے یا بری گزرے لیکن دو چیزوں کا خیال کرنا، رخصتی کے وقت ماں باپ نے جو رو کے دکھایا تھا اس کا خیال کرنا، اور جو تیرا باپ اپنی حلال کمائی سے تیرے لیے حلال جوڑا لے کے آیا تھا اس کا خیال کرنا۔ تو اس لال جوڑے کو بھی بچانا ہے، اپنے باپ کے آنسوں کی غیرت کو بھی بچانا ہے۔ اللہ اکبر، کہاں میری بیٹی دل تو سکھ بھی کے گزرتے ہیں، دل تو دکھ کے بھی گزرتے ہیں، میری بچی جیون ساتھی نبھانے والا تو وہ کرتا ہے، دکھ میں بھی گزارا ہوتا ہے، سکھ میں بھی گزارا ہوتا ہے۔ تھوڑی دیر پہلے لاہوری کا ذکر کر رہے تھے، لاہوری اللہ اکبر نبی صاحب کے قبرستان میں دفن ہے۔ جاؤ لاہور والوں کے ایمان والوں سے پوچھو، رب اکبر کی قسم ہے کتنے مہینے تک جس کی قبر سے جنت کی خوشبو آتی رہی تھی، لاہور معطر ہوئے کرتا تھا۔ اللہ اکبر، یہ میرے عزیز و دارالعلوم دیوبند کے اندر پڑھتے تھے، حضرت شیخ الہند کے شاگرد تھے۔ حضرت شیخ الہند کا دوست ایک بہت بڑا تاجر تھا، ان کے پاس آیا اور آگے کہنے لگا کہ لڑکا بتا جو حسن و جمال میں کمال میں یکساں منفرد حیثیت رکھتا ہو۔ انہوں نے فرمایا مدرسے کے طالب علموں کو دیکھ لے، سوکھی روٹی کھانے والے، ان کی روٹی کو نہ دیکھنا، ان کے ماتھے پر ایمان کا نور دیکھنا۔ دیکھتے دیکھتے حضرت احمد علی لاہوری پر نگاہ پڑی کہ اس لڑکے سے میری بیٹی کا رشتہ کر دے، کہ کوئی اور دیکھ لے۔ باپ بھی سکھ ہے، ماں بھی سکھنی ہے، بیٹے کو اللہ نے ہدایت دی، اللہ نے قرآن کا عالم بنا دیا، کرنا جنا جو ہوئے لیتی دیتی دے اسے قبول ہے۔ اللہ علی سے پوچھا، آپ فرمانے لگے اللہ سے آپ ہی میری ماں، آپ ہی میرے باپ ہو، جو فیصلہ کرو گے استاد نہیں باپ سمجھ کے قبول کروں گا۔ نکاح کا وقت طے پا گیا، بدھ کا یہ جمعرات کا دن تھا، سردی کا موسم تھا۔ یار سردی کہنے لگے احمد علی کپڑے سوالے، فرمانے لگے آج کپڑے سلواؤں گا، کل کپڑا نہ ملا تو بیوی کے سامنے جڑا اسرت ہے۔ وہ کہنے لگا ٹھیک ہے اگر سامان نہیں پیسے کوئی نہیں تو ہمارے سے ادھار جوڑا لے لے، کہا یہ تیرا پہن کے آؤں گا کہ بیوی ننگا بدن برداشت نہیں کر سکے گی، جڑا ہے۔ اللہ اکبر دار حدیث میں پڑھ رہے تھے، چھٹی کا وقت ہوا، اپنے کرتے کو اتار کر ٹوٹیوں پہ بیٹھ کے دھویا، تار پہ ٹانگا، چلو نکاح کے وقت تک کرتا خوش ہو جائے گا۔
جاڑے کا موسم تھا، سورج بادلوں میں چھپ گیا، ٹھنڈی ہوائیں چلنے لگ گئی، کرتے میں سے ویسے پانی گزر رہا تھا۔ جب نکاح کا وقت آیا، لاہوری وہ کرتا گیلا پہن کے نکاح کی محفل میں چلا گیا۔ جب سسرال والے آئے، لاہوری اپنے شاگردوں کے پیچھے بیٹھ کے چھپ گئے کہ میرے سونے دی میری غریبی تے نظر نہ پہ جاوے، میرے گلے چکے چے نظر نہ پہ جاوے۔ آپ کا سسر پیروں کے پنجوں کے بل کھڑا ہو کے آپ کو دیکھ رہا تھا۔ جب حضرت لاہوری کو چھپتے دیکھا، اٹھ کے کھڑا ہو گیا کہ لاہوری جیتا کیتا میں میرے سامنے آ جا، میرے تیری غریبی امیری کو نہیں دیکھا، میرے تیرے ماتھے پر قرآن کے نور کو دیکھا ہے۔ اللہ اکبر، پیسے والے تو بڑے تھے، قرآن والا نظر نہیں آیا۔ حضرت لاہوری کے ساتھ نکاح ہو گیا۔ جب تک مدرسے میں پڑھتے رہے، روٹی مدرسے سے ملتی نہیں۔ جب مدرسے سے فارغ ہو گئے، سن گئی بھی جو میں تجھے بتانے لگا ہوں۔ جب مدرسے سے فارغ ہو گئے، مدرسے والوں نے کہا مدرسے کی تعلیم نہیں، کھانا پینا پڑا کرو۔ پہلا دن احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ اپنے گھر آئے اور خالی ہاتھ بیوی سے کہنے لگے مجھے پتہ ہے 4 دن کی دلہن ہے، ابھی تیرے ہاتھوں کی مہندی بھی پھیکی نہیں پڑی، لیکن میں تجھے حلال کی 2 روٹیاں نہیں دے سکتا، حرام تو آوازیں بڑی لگی لیکن میں نہیں دے سکتا۔ وہ کہنے لگی کوئی گل نہیں، اگر آپ بھوکے تو میں بھی گزارا کروں گی۔ اگلے دن ایسا ہوا، کہنے لگے پھر نہیں دے سکتا۔ جب 3 دن گزر گئے، بیوی دیوار کے ساتھ لگ گئی، لاہوری کی بھی سانسیں آنا مشکل ہو گئی۔ چوتھے دن بیوی کے پاس بیٹھ گئے، کہنے لگے رات کا دیر ہے، دن کا اجالا کوئی نہیں، چل میرے ساتھ چل۔ کہاں؟ کہ میں تجھے تیرے میکے چھوڑ کے آ جاؤں، اگر میری مزدوری لگ گئی تو جا کے لے جاؤں گا۔ کی کہے گی مولوی نے گھر پہ انہیں بیاہ دیتا، جنہا 2 روٹیاں بھی نہیں دے سکتا، کیا تیرے باپ کے روٹی تو تجھے ملے گی، پیٹ بھر کے کھانا۔ اللہ اکبر، بس روٹی کھا کے جب پیٹ بھر جائے میرے لیے دعا کر دینا، اللہ میں اپنی امانت کو عزت کے ساتھ لینے آ جاؤ۔ لاہوری نے جب آنکھیں نیچی کر کر جب یہ کہا، تھوڑی دیر خاموش رہی، کوئی آواز نہیں۔ آج جدا شکر ادا کرنے دے، مجھے دنیا والا بھی ملا، مجھے مفسر قرآن مل گیا، مجھے راتوں کو اٹھ کے اللہ کو یاد کر کے رو رو کے بنانے والا مل گیا۔ لاہوری تیرے پیر پہ ہاتھ رکھتی ہوں، جدائی کا آج کے بعد رام نہ دینا۔ ڈولی میں بیٹھ کے آئی تھی، باپ نے وعدہ دیا تھا اس گھر سے تیرا جنازہ ہی جائے گا۔ اے لاہوری ابے کا چہرہ دیکھ کے قسم اٹھائی تھی، مر تو جاؤں گی کبھی شوہر کا شکوہ لے کے گھر بھی آؤں گی۔ اے میری بہنوں، خدا کے واسطے کبھی شوہر کا شکوہ نہ کرنا، روزے والا بھی ناراض، درس والا بھی ناراض، ساس سسر کو ماں باپ کی نگاہ سے دیکھنا، پھر ان کی جھولی سے تمہیں ماں باپ کا پیار ملے گا۔ آج ہمارے گھروں کے اندر طلاق کی شرح اس لیے بڑی ہوئی ہے کہ ہم اصلی گھر کو میرے عزیزوں سسرال سمجھتی ہے۔ جب میری بچیاں اس گھر کو اپنا گھر سمجھنے لگ جائیں گی تو رب کعبہ کی قسم گھر بھی اچھا ہو جائے گا، گھر کا وارث بھی اچھا ہو جائے گا۔ بس میرے پیاروں، آپ سے بھی خیال کروں گا، آپ سے بھی امید رکھوں گا۔ دیکھنا زندگی کے جیون ساتھی کے انتخاب کے بعد ماں باپ بہن بھائی رشتہ داروں کے پیار میں کبھی نہ آنے دینا۔ بیوی کے حق بھی پورے کرنے ہیں، بیوی کے حق کے چکر میں ماں کو بے عزت نہیں کرنا، ماں کے پورے کرنے میں بیوی کو ذلیل نہیں کرنا۔ باقی غلطیاں ہوتی رہتی ہیں، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ اللہ اس اجتماع کو قبول فرما لے۔ میرے آپ کو رو کے دکھایا، اللہ کی قسم میری کوئی بے حسی نہیں لگائی، میرے کوئی ٹیشو میں پراغ میں نہیں مارا، یہ اللہ کے ڈر سے ڈر یہ رہتا۔ عبدالرحمن رستے میں چلتے چلتے ہوا نکل گئی، لوگ فیس بک کے اوپر شناختی کارڈ دیتے ہیں، لاوارث ہے لاوارث ہے، یا اللہ لاوارثہ کر کے نمانا۔ 5 دعائیں آپ سے لیتا ہوں، میرے لیے آمین کہنا۔ 5 دعائیں آپ کو دیتا ہوں، میں آپ کے لیے آمین کہوں گا۔ سب سے پہلے اللہ سے مانگو، سارے آمین کہنا۔ اللہ ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے، اللہ اپنے راستے کی شہادت کی موت نصیب فرمائے، اللہ مدینے کا مدفن نصیب فرمائے، اللہ دنیا آخرت میں حضور کا پڑوس نصیب فرمائے، قیامت کے جام کوثر پلا کر جنت کے اندر داخلہ سونے کملی والے کے ساتھ نصیب فرمائے۔ نواد رسول ہے، مدینے کا سخی ہے، امت کا سخی ترین آدمی ہے۔ دعا کیا کرتے اللہم احیینی سعیدا وامیتنی شہیدا، اللہ زندگی بختوں والی دے دے، بہت شہادت والی نصیب فرما دے، اللہ ختم نبوت کے لیے قربان ہونے کی توفیق عطا فرما دے۔
اللہ صحابہ کی عزت کے لیے قربان ہونے کی توفیق عطا فرماوے، اللہ تیری روزی میں اللہ برکت عطا فرماوے، جو تمہارے پاس سے تم نے دیا فقیر کے پاس فقیر دے رہے۔ باقی میرے عزیزوں، بھائی مبین شاہ کو سلام پیش کروں گا کہ رات کے 2 بجے آپ نے اہل علاقہ کو، قرآن والوں کو، درد والوں کو بٹھایا ہوا۔ میرے پیاروں، یہاں سے درد لے کے جانا، درد والوں کی محفل میں بیٹھے ہو، قرآن کی ترقی کا درد لے کے جانا۔ اللہ ان ہاتھوں سے، اس مال سے جو اللہ نے میری جیبوں میں دیا، اللہ اس سے قرآن کی ترقی کا ذریعہ بنا دے۔ اللہ میری نسل، میری عقل کو ٹھیک فرما دے۔ اور میرے بیڑا اپنے بچے کی نوکری کی تلاش میں کہتے ہو مولوی صاحب پیسہ دے تو تیار ہے، اگر کوئی نوکری لگ جائے مولوی صاحب سودا سستا ہے۔ اللہ کہہ رہے تو دنیا کی نوکری مانگ رہا ہے، مانگا کر ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔ اللہ فرماتے ہیں تو دنیا کی نوکری مانگ رہا ہے، میں نے تو تیری نسل کو دنیا کا امام بنانے کا فیصلہ کر رکھا ہے۔ اللہ اکبر، مانگ گھر کا سکون مانگ، بیوی کو آنکھوں کا سرور مانگ، بچوں کو اپنی آنکھوں کا نور مانگ۔ اب میرے عزیزوں، قبولیت کا وقت ہے، آپ بھی اور میں بھی، سارا مجمع اللہ کی طرف متوجہ ہو اور زبان حال سے توبہ کے کلمات کہہ کے اللہ سے معافی مانگے، تاکہ اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہو اور رحمتوں کا نزول زمین کی طرف ہو۔ سارا مجمع 3 مرتبہ معافی مانگے۔ پہلی مرتبہ کہے یا اللہ میری توبہ، پھر کو یا اللہ میری توبہ، پھر کو یا اللہ میری توبہ۔ خدا کی قسم اتنا قریب ہے، اگر ہم نے بغیر ارادے کے معافی مانگی تو اس نے پھر بھی ہمیں معاف فرما دیا۔ اب میرے عزیزوں، تمہیں